یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حدیثیں پڑھی جائیں گی، اور حدیثوں سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ آقا علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بے شک، اور آپ کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ بے شک، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ واللیل کی آیت کریمہ ہے۔ سورہ واللیل کے بعد سیدھے سورہ والضحیٰ ہے، سورہ واللیل ہے اور پھر سورہ والضحیٰ ہے۔ سورہ واللیل میں جو اتقا کا لفظ ہے، اتقا سیجنبہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اس پورے سورے میں امیہ ابن خلف اس کی مذمت بیان کی گئی اور اسے اشقا کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا شقی ہے، جہنم میں جائے گا، اور حضرت صدیق اکبر کے تعلق سے اتقا کہا گیا کہ سب سے بڑے متقی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت دور رکھے گا جہنم سے، اللہ جل شانہ بہت دور رکھے گا جہنم سے۔ کسے؟ اتقا، جو سب سے بڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت صدیق اکبر کے لیے نازل، سبحان اللہ، اور کس شان اور صفت کے ساتھ؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے ستھرا ہو جائے۔ سبحان اللہ، واہ، یہ حضرت صدیق اکبر کی شان اللہ نے بیان کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی آیت کریمہ کو اپنے پیش نظر رکھا اور لفظ اتقا کو آپ نے اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے پوری ایک کتاب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت پر لکھی، اور یہ کتاب عربی میں لکھی۔ اعلیٰ حضرت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پوری کتاب عربی زبان میں لکھی، جس کا ترجمہ وارث علوم اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، جانشین سرکار اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم تاج الشریعہ سبحان اللہ، حضرت شاہ علامہ مفتی محمد اختر رضا خان اظہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ سبحان اللہ، سرکار تاج الشریعہ نے اس کتاب کا پورا ترجمہ اردو میں کیا، عربی میں تھی، اردو میں ترجمہ کیا۔ الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، یہ کتاب کا نام۔ لفظ اتقا کو ذہن میں رکھ کر اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی، اور اس کتاب میں ایک نقطہ بیان کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ سورہ لیل آپ پڑھیے، جب آگے بڑھیں گے تو سورہ والضحیٰ۔ سورہ لیل میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، اور آپ کے اوپر جو کفار و مشرکین نے طعن کیا، جو تشنیع کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔
اور سورہ والضحیٰ میں، سورہ والضحیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی، اور مشرکین نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، طعن کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں اس کا جواب، پہلے سورہ واللیل ہے، پھر سورہ والضحیٰ ہے۔ سورہ واللیل یہ حضرت صدیق اکبر کی شان بیان ہو رکھی ہے، اور آگے بڑھو تو سورہ والضحیٰ ہے جس میں شان مصطفیٰ بیان ہو رکھی ہے۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی شان میں جو سورہ اترا اس کا نام ہے لیل، جس کا معنی ہے رات، اور رات میں آدمی کو چین و سکون ملتا ہے، رات میں اطمینان اور قرار ملتا ہے۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورہ نازل ہوا اس کا معنی ہے والضحیٰ، ضحیٰ کا معنی دن ہوتا ہے، جس میں آدمی کو روشنی ملتی ہے، جس میں آدمی کو نور ملتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ واللیل یہ اشارہ کر رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے لیے چین اور آرام کا ذریعہ ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے لیے ہدایت کا نور ہے، روشنی ہے۔ مطابق ان دونوں سوروں کے رب تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اصدق الصادقین سید المتقین، سب سے بڑے متقی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہمیں اس انداز میں رہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ میرے دو وزیر ہیں، سبحان اللہ۔ ایک وزیر ابو بکر ہیں اور دوسرے وزیر عمر۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کی گئی تو حضرت عمر رونے لگے، اور روتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ کاش عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی پوری زندگی کی پوری نیکیاں نہیں بلکہ صرف دن کی ایک نیکی اور رات کی ایک نیکی، ان دو نیکیوں کے برابر ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی رات کی ایک نیکی اور دن کی ایک نیکی، یعنی دو نیکیوں کے برابر ہو جائے۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی رات کی نیکی تو یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے، اور ساتھ میں آپ نے سفر کیا، یہاں تک کہ غار ثور میں آپ پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غار کے باہر ٹھہرایا، خود اندر تشریف لے گئے، پورے غار کو اچھی طرح سے آپ نے صاف کیا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر آپ نے غار کے سوراخوں کو بند کر دیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلایا۔ مصطفیٰ جان رحمت حضرت صدیق اکبر کے زانووں پر سر رکھ کر کچھ سوراخ رہ گئے تھے، حضرت صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھ دی، اپنا پیر اس کے اوپر رکھ دیا، یہاں تک کہ سوراخ سے آپ کو ڈس لیا گیا، سانپ نے آپ کو کاٹ لیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے پیر کو جنبش نہ دی بلکہ اپنے زانووں پر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ دیدار مصطفیٰ کر رکھے ہیں، چہرہ مصطفیٰ دیکھ ہیں کی وہ عبادت کر رہے تھے کہ پوری روح زمین پر کوئی اس سے عبادت نہیں کر رہا تھا، کہ رخ زیبا کو دیکھ رکھے ہیں، اور جب چہرے مصطفیٰ پر نگاہ رکھی ہوگی تو ہو سکتا ہے ذہن میں یہی خیال آ رہا ہوگا زور پر کیا بن کے چمکا تھا قمر، بے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سزا
کی یا روزے جزا دی ان کی رحمت نے سدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی، آپ کو سانپ نے ڈس لیا لیکن آپ نے پیر میں جنبش بھی نہ کی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کہ صدیق رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنا ہاتھ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چین و قرار ملا، آپ کا وہ درد ختم ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات کی ایک نیکی ہے اور دن کی وہ نیکی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، حضرت سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے، سارے عرب نے سارے مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی، تو کچھ ایسے قبائل تھے جو مرتد ہو گئے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں ان سے جنگ کروں گا، میں ان سے جہاد کروں گا۔ آپ کو کہ میں نے صدیق اکبر سے کہا کہ کچھ نرمی کریے، مولا علی نے کہا کہ اے ابو بکر کچھ نرمی کریے، حضرت طلحہ اور زبیر نے کہا کچھ نرمی کریے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کچھ نرمی کریے، لیکن تمام صحابہ کو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ نہیں، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر ضرور اس سے لڑے گا۔ نبی کے زمانے میں اونٹ کے لیے ایک رسی دیا کرتے تھے، اگر وہ رسی نہیں دیں گے تو ابو بکر ضرور ان سے جہاد کرے گا۔ اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے صدیق اکبر نے کہا کہ اے عمر، زمانے جہالیت میں تم بہت سخت تھے، تمہارا مزاج بڑا سخت تھا، اسلام لانے کے بعد کیا سست ہو گئے؟ اسلام لانے کے بعد کیا تم سست پڑ گئے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں جب ہم نے اس بات پہ غور کیا تو قسم خدا کی جان لیا کہ حق وہی ہے جو ابو بکر کہہ رہے ہیں، سچ وہی ہے جن صدیق اکبر قائم ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا۔ ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ وحی کا آنا بند ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا 23 سال میں شریعت کے احکام نافذ کی۔ ایک دم سے حکم لگا دوں کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے اس سے نرمی کروں؟ نہیں، اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر بڑھاپے کی دہلیز پر ہے اور جب کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ کروں گا، کوئی نہیں آئے گا، تنہا نکلوں گا، تو کیا جوانوں کا خون جوش نہیں مارے گا؟ اور پھر بات سب کے سمجھ میں آ گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یہ صدیق اکبر کی دن کی ایک نیکی، یہ دو ایسی نیکی ہے، ایک جو آپ نے غار میں نبی کی خدمت کر کے حاصل کی، اور دوسرا مرتد دین سے جنگ کر کے حاصل، دو نیکی۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ کاش صدیق اکبر میری ساری نیکیاں لے لے اور اپنے نیکیوں کے خزانے میں سے صرف یہ دو نیکی دے، یا آپ کی خواہش کیا ہے کہ کاش کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی میری زندگی کی ساری نیکیوں کو ابو بکر کی ان دو نیکیوں کے برابر کر دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، جن کی شان حضرت عمر ان الفاظ میں بیان کرے، اب تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں شان بیان کرنے، جن کا تذکرہ خود امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب اس شان سے بیان کرے تو اندازہ لگائے کہ مقام صدیق اکبر کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو مزاج اور عقیدہ دے رکھے ہیں کہ عمر کی ساری نمازیں، عمر کی سارے روزے، عمر کے حج و زکوٰۃ، عمر کے جہاد، ساری فتوحات اسلامیہ نبی کی خدمت پر قربان، غار صاف کرنے پر قربان، پیر کو سانپ سے کٹوانے پر قربان، کپڑوں کے چیتھڑے اڑانے پر قربان۔ حضرت صدیق اکبر نے غار میں تہجد ادا نہیں کیا تھا، حضرت صدیق اکبر نے سجدے اور سجود نہیں کیے تھے، بلکہ آپ نے نبی کی خدمت کی تھی، نبی کی محبت میں اپنے
पैर को सांप से कटवाया था। तो गोया हजरत उमर दुनिया को बता रखे हैं कि नबी की खिदमत, नबी की मोहब्बत, नबी पे जान देना दुनिया की तमाम नेकियों से बढ़कर नेकी है। इसलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मौला अली ने बारी तेरी नींद पर वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल के गार में जाइज दे चुके और हिफ्ज़ जा तो जाने फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। असलुल हुसूल हाज़री, हुसूल बंदगी इस ताजवर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर अमीन शरीयत एकेडमी। हजरत उमर फारूक आजम के अकीदे को इमाम अहले सुन्नत ने किस प्यारे अंदाज में बयान किया। सारे फराइज फुरू है। अच्छा, फुरू है तो किस असल के सामने? फराइज अगर फुरू हो जाए तो कोई असल भी तो होगी, तभी तो फुरू है। तो फरमाते हैं कि असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। नबी की बंदगी के बगैर न फर्ज फर्ज है, न वाजिब वाजिब है। अगर नबी की गुलामी है, नबी से सच्ची मोहब्बत है, तो तब नमाज नमाजें हैं, रोजे रोजे हैं, हज हज है, जिहाद जिहाद है। नेकियां उसी वक्त काबिल कबूल है जबकि दिल में नबी की मोहब्बत हो, नबी की उल्फत हो, नबी की अजमत और इज्जत हो। मारे गार ने यारे गार को डस लिया। मार सांप को कहते हैं, फारसी में सांप को मार कहते हैं। मारे गार ने, गार के सांप ने यारे गार को काटा। और अरब का सांप बहुत जहरीला होता है। अरब के जो सांप है सहराई सांप है। ऐसे सांप कि अगर काट ले तो बैठा है तो खड़े होने का मौका ना मिले, इलाज का मौका ना मिले। ऐसे जहरीले सांप। और जब सांप काटता है और उसका जहर बदन में सरायत करता है, सांप का जहर जब बदन में असर करता है तो आज़ाए बदन में पटखनी पड़ती, आदमी उछलता है जी, पटखनी होती है जिसे रोकना बड़ा मुश्किल है। सांप अगर काट ले तो आदमी बेचैन रहता है, गैर इख्तियारी तौर पर उछलता है, हाथ पैर मारता है, और उसे रोकना आदमी के बस की बात नहीं है। कुर्बान जाओ हजरत सिद्दीक अकबर की हिम्मत पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जुर्अत पर कि इतने जहरीले सांप ने काट लिया लेकिन जुम्बिश भी नहीं कर रहे। तो कहते हैं, जान तो कहती है हटा ले पैर, उठ जा यहां से, लेकिन ईमान कहता है जुम्बिश भी ना करना। हजरत सिद्दीक अकबर ने ईमान की मानी। उस दिन ईमान जान पर गालिब आते, लेकिन दर्द बड़ा सख्त था, आंखों से आंसू जारी हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन लगाया। हजरत सिद्दीक अकबर का दर्द काफूर हो गया, दर्द खत्म हो गया। और दूसरी नेकी जो आपने मुर्तद्दीन से जिहाद किया, तो गोया हजरत उमर फारूक आजम पूरी दुनिया को अकीदा दे रखे हैं कि जो इस्लाम का दुश्मन हो या इस्लाम से फिर जाए उससे जिहाद ये आला नेकी। और उमर की सारी नेकियां सिद्दीक अकबर की इस नेकी पर कुर्बान। ये आपकी जुर्अत है, यह आपकी हिम्मत और आपका हौसला है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हर कदम पर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ दिया है। बचपन से लेकर जवानी और फिर जवानी से लेकर उम्र के आखिर दौर तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आप रहे हैं। आपकी जवानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में गुजरी है। कई मर्तबा सफर व हदर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रखे हैं। अरे खुद हजरत सिद्दीक अकबर की शान ये है, एक मर्तबा बारगाह रिसालत में बैठे हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने जमाने जाहिलियत में भी कभी बुत परस्ती नहीं की,
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرے باپ ابو قحافہ نے مجھے ایک بت خانے میں مجھے لے کر چلے گئے اور مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا خدا ہے، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تم اس کی پوجا کرو جب تک میں آتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر اس بت سے کہتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، نہ کھانا دے، میں ننگا ہوں، نہ کپڑے دے۔ پھر پتھر اٹھایا، کہا تجھے مار رہا ہوں، ذرا بچ کے بتا۔ اٹھایا پتھر اور دے دیا، جیسے دیا تو بت پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ہو کے گر۔ اتنے میں ابو قحافہ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھ لو اپنے خدا کا حال، دیکھ لو تمہارے خدا کا کیا حال ہے۔ پکڑا اور لے کر والدہ کے پاس لے گئے۔ اپنی اہلیہ سے کہتی کہ دیکھو ابو بکر نے آج بت توڑ دیا۔ تو والدہ کہتی ہے کہ چھوڑ دے اسے، جب یہ دنیا میں آیا تھا تو میں نے ایک آواز سنی تھی کہ مبارک ہو جو بچہ آیا ہے، یہ بڑا بابرکت ہے، اور یہ نبی آخر الزماں کا ساتھی اور خلیفہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں یہ واقعہ بیان کر ہی رہے ہیں کہ جبریل امی تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صدیق سچ کہہ رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، صدیق سچ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، جب سفر معراج سے واپس تشریف لا رکھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی ہو رکھی ہے، تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپسی میں سفر معراج سے لوٹتے ہوئے جبریل امی سے کہتے ہیں کہ اے جبریل، لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، کون مانے گا کہ میں نے رات کے اتنے سے وقت میں، مختصر سے وقت میں بیت المقدس کا سفر طے کیا، پھر آسمانوں کی بلندی پہ پہنچا، جنت و جہنم کو دیکھ کر میں زمین پر واپس آ گیا، کون مانے گا؟ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، صدیق آپ کی تصدیق کریں گے۔ سبحان اللہ، واہ زندہ باد۔ اور ہوا بھی یہی۔ آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ حضرت ام ہانی سے بیان کیا، پھر حرم پاک میں تشریف لے گئے، اہل مکہ سے کہا کہ سنو، میں نے رات میں سفر معراج کیا ہے، رات میں مسجد حرم سے بیت المقدس میں گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں پر پہنچا ہوں، جنت و جہنم کو دیکھا ہے، عرش و کرسی کو دیکھا ہے، میں آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا ہوں، رب کا دیدار کیا ہے، اور پھر میں واپس بھی چلا آیا۔ اور یہ سفر رات بھر نہیں چلا، بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ رات کے بہت کم وقت میں اتنا طویل سفر کر کے آ گیا تو مشرکین مکہ جھٹلانے لگے، لوگ آپ کی بات کا انکار کرنے لگے۔ اب یہاں پر ان بدعقیدوں کو بھی جواب ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معراج یہ خواب کا واقعہ ہے، معراج میرے آقا علیہ السلام نے خواب میں کی ہے، آپ نے سفر معراج خواب میں فرمایا ہے۔ تو گویا ان بدبختوں اور بدعقیدوں کو جواب انہیں مشرکین کی باتوں سے مل رہا ہے کہ اگر میرے آقا اہل مکہ کے سامنے کہتے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ جبریل مجھے لینے کے لیے آئے اور میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، جنت و جہنم کو دیکھا، واپس بھی چلا آیا، اگر خواب کی بات ہوتی تو کیا ابو جہل جھٹلاتا؟ خواب کی بات ہوتی تو کیا ابو لہب انکار کرتا؟ خواب کی بات ہوتی تو کیا مشرکین مکہ انکار کرتے؟ نہیں، مشرکین مکہ کا زور و شور کے ساتھ انکار کرنا بتا رہا ہے کہ نبی نے خواب کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ بیداری کا دعویٰ کیا تھا۔ تبھی تو ابو جہل کہہ رہا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، مشرکین مکہ کہہ رکھے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا لمبا سفر کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں بس چلے آئے۔ ابو جہل تو خوش ہو گیا کہ اب نبی کی کوئی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، نبی کی بات کوئی مانے گا نہیں۔ خوش ہو کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں گیا اور کہتا ہے کہ اے ابو بکر، ذرا بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر کیا ہے اور پھر وہاں سے آسمانوں پر بھی گیا ہوں اور واپس آ گیا، تو کیا تم مانو گے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا، اے ابو جہل، کیا تیری عقل پھر گئی ہے؟ کوئی راتوں رات اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے؟ مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر 1 مہینے کی مسافت ہے، اگر تیز رفتار گھوڑے پہ بھی چلے تو 1 مہینے میں تو مکے سے بیت المقدس پہنچے گا۔ کہتا ہے کہ راتوں رات ابو جہل کی چھاتی چوڑی ہو گئی، 36 کی تھی 38 کی ہو گئی۔ تمہارا
محمد عربی تو کہہ رکھے ہیں کہ میں نے اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اے ابو جہل اگر کوئی اور کہتا تو نہ مانتا، لیکن میرے مصطفیٰ کہہ رکھے ہیں، بس سچ کہہ رکھے ہیں، میرے مصطفیٰ کہہ رکھے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے بتا دیا نبی کی عظمتوں کو سن کر جو مان لے اسے صدیق کہتے ہیں، اور جو نبی کی عظمت کا انکار کرے اسے ابو جہل کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، مسلک آل حضرت، علماء اہل سنت، خلیفہ تاج الشریعہ، حضور امیر شریعت اکیڈمی۔ یہ لوگ تھوڑا سا آگے سے رکھ دائیں، آگے سے رکھ دائیں، پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا دو قدم آگے آ جاتے ہیں۔ دیکھ سکتے زندہ باد، زندہ باد، ایمان صدیق اکبر، ایمان صدیق اکبر، زندہ باد۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اچھا یہ حدیث پاک بھی تاریخ الخلفاء میں ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا۔ ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، صدیق اکبر کی محبت کی بات ہے، توجہ ادھر رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ یا ایتھا النفس المطمئنہ تلاوت کی، اے اطمینان والی جان۔ جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے یہی خوشخبری لے کر آتے ہیں، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ پڑھی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہی پیارے الفاظ ہیں، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صدیق جب تمہارا انتقال ہوگا تو فرشتے تمہیں بھی یہی کلمہ سنائیں گے۔ جب تمہارا انتقال ہوگا، جب دنیا سے تم جاؤ گے تو فرشتے یہی خوشخبری لے کر تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت دیکھیے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے لیے قربان کر دیا، نبی کی بارگاہ میں لٹا دیا۔ آقا علیہ السلام سے تو بچپن سے محبت تھی، ادب بھی تھا، عزت بھی تھی۔ حضرت صدیق اکبر وہ پاک صفات کے مالک ہیں کہ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی شراب سے، جوا سے، پاسوں سے، تیر سے فال نکالنے سے، بت پرستی سے دور رہے۔ اہل عرب کی وہ خرابیاں، برائیاں جنہیں قرآن و حدیث میں گنایا گیا ہے، حضرت صدیق اکبر ان برائیوں سے بچپن سے دور تھے۔ جب آپ ملک شام کے سفر پہ گئے تو آپ نے خواب دیکھا کہ سورج اتر کر آپ کے قریب آ گیا، یہاں تک کہ آپ کی گود میں آ گئے اور آپ نے اسے چھپا لیا۔ جب بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھو تو کوئی اگر پڑھا لکھا جانکار ہو تو اس خواب کی تعبیر بتا دے۔ تو قریب میں ایک خانقاہ تھی، وہاں پہ ایک راہب بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے خادم نے جا کے پوچھا تو کہا یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ کہا میرے آقا نے۔ کہا انہی کو بلاؤ۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے، کہا خواب آپ نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کیا دیکھا ہے پھر سے بتائے۔ آپ نے خواب دہرایا، قریب آیا، بڑے غور سے دیکھا، کہا مکے کے رہنے والے ہو؟ قبیلہ قریش سے تعلق ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مبارک ہو۔ کہا کس بات کی مبارکباد؟ کہا نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا اور تم ان کے ساتھی ہوگے، ان کے پہلے خلیفہ رہو گے۔ بات اس وقت سمجھ میں نہ آئی، لیکن جب مکہ شریف پہنچے ماحول بدلا ہوا ہے، فضائیں بدلی ہوئی ہے، ایک سکوت ستاری ہے، لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ اے ابو جہل تیرے چہرے پہ بارہ کیوں بج رہا؟ اے مشرکین مکہ یہ چہرے لٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو کہا تمہیں خبر نہیں، تمہارے دوست، تمہارے ساتھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں کے خدا کو جھٹلا رکھے ہیں،
حضرت صدیق اکبر آقا علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہا ہاں۔ اے ابو بکر، میں تجھے بھی دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آ اسلام میں داخل ہو جا، آ اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ لے۔ حضرت صدیق اکبر تھوڑا سا دبی آواز میں کہتے ہیں اگر آپ اس کی کوئی نشانی بتا دیں، دبے الفاظ میں کہا، قطعی طور پہ مانگا نہیں دکھائیے تبھی مانوں گا، ایسا نہیں، دکھا دیتے تو اچھا ہو۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، ملک شام کا تمہارا خواب اور راہب کا تعبیر بتانا یہ میرا معجزہ ہی تو ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فوراً قدموں کو تھام لیا، اللہ، دامن مصطفیٰ کو تھام لیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ اسلام لانے والے سب سے پہلے مرد ہیں، سب سے پہلے اسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی شان ہے۔ اور پھر پوری زندگی، ابھی قاری صاحب نے ایک حدیث پاک پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر جس نے بھی احسان کیا، میں نے سب کا احسان کیا، سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ تو اللہ دے گا۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے مال سے جو فائدہ ہوا ہے وہ فائدہ کسی اور کے مال سے نہیں ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دو نہیں، سینکڑوں شانیں حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں، بے شمار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح سنابل شریف کے اندر یہ روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ مجمع صحابہ میں کہا کہ بتاؤ ابو بکر کو یہ مقام کیوں ملا؟ کون سا مقام؟ بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت صدیق اکبر کا مقام۔ اتنا اونچا مقام بتاؤ ابو بکر کو کیوں ملا؟ تو کوئی کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے اس لیے؟ کہا نہیں۔ کہا انہوں نے نمازیں بہت پڑھی ہیں؟ کہا نہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ دیا، حج کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا کہ آقا علیہ السلام فرماتی کہ اللہ نے ابو بکر کے سینے میں ایک چیز رکھ دی، ابو بکر کے سینے میں ایک چیز رکھی، اپنی معرفت کا خزانہ رکھا، اپنا نور معرفت رکھ، اس لیے ابو بکر کا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ اب ابو بکر کے صدقے کے برابر کسی کا صدقہ نہیں ہو سکتا، ابو بکر کی نمازوں کے برابر کسی کی نمازیں نہیں ہو سکتی، ابو بکر کی نیکیوں کے برابر کسی کی نیکیاں نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے جیسے وہ نور بڑھتا رہا، ابو بکر کے درجے میں ترقی ہوتی رہی، حضرت صدیق اکبر کا مقام بڑھتا رہا۔ جب اس نور پر حضرت عمر کی نگاہ پڑی ہے تو پکار اٹھے، کاش عمر نہ ہوتا بلکہ صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ جن کے سینے میں جب نور معرفت چمکا ہے، عمر ابن خطاب کی نگاہ پڑی ہے تو پکار اٹھے اس نور کے حصول کے لیے، کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہو۔ اندازہ لگائیں حضرت صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور اس شان کے ساتھ آپ تشریف لائے کہ ایک ہاتھ میں داہنی طرف صدیق اکبر ہے، بائیں طرف حضرت عمر ہے، اور ہاتھ پکڑے ہیں، دونوں کا ہاتھ تھاما ہے، اور صحابہ کرام سے کہتے کہ دیکھو ہم قیامت میں بھی ایسے ہی اٹھیں گے، قیامت میں بھی ہم ایسے ہی اٹھیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے پہلو میں جگہ دی، حضرت عمر کو جگہ دی۔ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے امام زین العابدین، ذرا یہ بتائیے کہ حضرت صدیق اکبر کا مقام، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام بارگاہ رسالت میں کیا تھا؟
یعنی نبی کی بارگاہ میں یہ شیخین کا مرتبہ کیا تھا؟ تو حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جو اب ہے، جو اب ہے، یعنی اب کیا ہے؟ ان کے پہلو میں دفن ہے، نبی کے قریب ہے، تو یہی مقام زندگی میں بھی ان کا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے 4 وزیر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہے اور 2 وزیر آسمان پر۔ آسمان پر حضرت جبریل اور میکائیل ہے، زمین پر صدیق و عمر ہے۔ آسمان پر جبریل اور میکائیل ہے، زمین پر صدیق اور عمر ہے۔ وزیر کسے کہتے ہیں؟ وزیر کون ہوتا ہے؟ چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، کہا کہ نہیں اعلیٰ حضرت نے؟ وزیر مقام وزارت پر فائز اس وقت ہوتا ہے جبکہ بادشاہ اسے یہ مقام دے۔ ارے وزیر کون رکھتا ہے؟ بادشاہ ہی تو رکھے گا، بادشاہ ہی وزیر رکھتا ہے۔ وزیر کا کام ہوتا ہے بادشاہ کو مشورے دینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے وزیر ہیں کہ تاریخ الخلفاء میں ایک روایت حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت جبریل امی تشریف لائے، اسے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے روایت کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت جبریل امی تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ صدیق سے مشورہ کیجیے۔ حضرت صدیق اکبر سے مشورہ کا حکم اللہ دے رہا ہے، تو بادشاہ وزیر سے مشورے کرتا ہے۔ اچھا کب کرتا ہے؟ آدھی رات کو اٹھ کے کرتا ہے؟ بادشاہ وزیر سے مشورے کب کرتا ہے؟ وزیر تو وزیر ہے، اگر چھٹی پہ گیا تب بھی وزیر، پکنک پہ گیا تب بھی وزیر۔ بادشاہ کا اگر کوئی وزیر ہے، رات میں آدھی رات کو سویا ہے تب بھی وزیر۔ ارے جب تک وہ اس مقام پہ فائد ہے تو وزیر۔ لیکن بادشاہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب عدالت جمتی ہے، بادشاہ کا دربار جمتا ہے، تبھی تو وزیر قریب ہوتا ہے۔ بادشاہ 24 گھنٹوں میں کچھ ہی گھنٹے دربار لگاتا ہے، 24 گھنٹے میں 5-6 گھنٹے دربار لگاتا ہے، اور اس دربار میں اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو قریب بٹھاتا ہے۔ سلطنت پر غور و فکر ہوتا ہے، سلطنت کے امور و معاملات طے کیے جاتے ہیں، وزیروں سے مشورہ ہوتا ہے۔ وزیر 24 گھنٹے بادشاہ کے قریب نہیں ہوتا، اور جب بادشاہ کے قریب ہوتا ہے تو دنیا جان لیتی ہے کہ معاملہ بڑا اہم ہے، معاملہ بڑا سنجیدہ ہے۔ بادشاہ سفر پہ نکلا ہے تو وزیر کو لے کے نکلا ہے، مطلب کوئی حکومت کا معاملہ ہے، کوئی سرکاری کام ہے۔ اگر بادشاہ کے نزدیک وزیر ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ عدالت جمی ہے، دربار لگا ہے، تو بادشاہ کے قریب وزیر اسی وقت ہوتا ہے جبکہ دربار لگا ہوا ہو، دربار جمع ہو۔ ساری کائنات کے تاجدار، ساری کائنات کے بادشاہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں آپ کے دونوں وزیر آپ کے قریب ہے، تو گویا یہ بتا رہا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ لگا ہے اور دونوں وزیر قریب ہے اور حکومت مصطفیٰ جاری ہے، سلطنت مصطفیٰ چل رکی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، مسلک اعلیٰ حضرت، واہ۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں اپنے دونوں وزیروں کو اپنے پہلو میں۔ اچھا یہ انعام ہے حضرت صدیق اکبر کو۔ انعام بھی کیسا کیا ہے ابو بکر؟ غار ثور میں ایک رات ہمارے لیے تم نے قربان کی، ہم غار قبر میں پوری زندگی کے لیے تمہیں آرام دیتے ہیں۔ غار ثور میں تم نے ہمارے لیے صفائی کی، ہمیں موذی جانور سے محفوظ رکھا، حالانکہ سانپ کی مجال نہیں کہ کاٹ لے،
सांप तो खुद दीदार मुस्तफा के लिए बैठा था। बड़ा कदीम और पुराना सांप था। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी रास्ते से जा रखे, एक सांप आया और आके कहता है कि ऐ ईसा रूहुल्लाह, नबी आखिर ज़मां कहाँ मिलेंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्यों, क्या काम है? तो कहा कि उनका दीदार करना है। का दीदार करना तो रुक अभी। का कितना रुकू? का 500 साल। 500 साल के बाद वो तशरीफ लाएंगे, तब देख लेना। तो सांप ने अफसोस की आह भरी और आह भरते हुए कहता है कि 500 साल से तो इंतजार कर रहा हूं जी। इंतजार करते हुए तो 500 साल हो गए। का और 500 साल इंतजार कर। का ठीक है, कर लूंगा, उम्र रही तो कर लूंगा, लेकिन दीदार होगा कहाँ? का गारे सौर में बैठ जा। एक रात वो वहां से गुजरेंगे और आराम करेंगे, जी भर के देख लेना, जी भर के दीदार करना। लेकिन सांप को हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इश्क का भी एहसास था। इशारे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दे दिए। आया, उस गार के अंदर कई सुराख बना दिए। रिवायत में ना, हजरत सिद्दीक अकबर ने जब इन सुराखों को देखा तो अपना कपड़ा फाड़ फाड़ के सुराख में लगा दिया। इसी को तो इश्क कहते हैं। इश्क कपड़ों के चीथड़े उड़ा देता है, इश्क सांप से डसवा लेता है। ये इश्क हकीकी है। और वो इश्क है कि जो इश्क आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह। इश्क की ऐसी आग सिद्दीक अकबर के सीने में जल रखी है कि उसका एहसास सिद्दीक अकबर के सिवा कौन कर सकता। आपने सारे सुराखों को बंद कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि इतने सुराख हुए ही क्यों? तो सांप भी आशिक था, जानता था कि मुझसे बड़ा आशिक साथ में आ रहा है। हो सकता है कि नबी को किसी चीज का खतरा महसूस करे नबी के लिए, तो गोया वो सुराख बंद कर दे। तो सांप ने इतने सुराख नहीं किए थे, बल्कि दीदारे मुस्तफा के लिए इतने दरीचे खोल लिए थे। अगर सिद्दीक ये बंद करेंगे तो इससे झांक लूंगा, ये बंद करेंगे तो यहां से निकल के दीदार कर लूंगा। लेकिन सिद्दीक अकबर का इश्क गालिब आया। आखिरी सुराख बचा था, पैर रख दिया। अब सांप का इश्क, अरे जब इश्क चढ़ता है ना, इश्क जब बढ़ता है तो बेखुद हो जाता है। अब क्या समझते कि सांप ने काट लिया? उसे होश ही नहीं कि कैसे काट लिया। समझ रहे हैं? उसे होश ही नहीं कि मैंने कैसे डस लिया, क्योंकि इश्क परवान चढ़ चुका था। अरे मजाजी इश्क का शिकार अगर कोई आज का नौजवान हो जाए तो खाना भूल जाता है, पीना भूल जाता है, पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ, चेहरा उतरा हुआ है, आंखें धसी हुई है, घबराहट चेहरे पे तारी है। मैंने कहा बेटा क्या बात है, इतना क्यों घबराया हुआ, इतना क्यों टेंशन में है? तो कहता है कि मौलाना साहब क्या बताऊं, कल से मैसेज किया है अभी तक रिप्लाई नहीं आया। है ना? ये नौजवानों की कैफियत है। नाजायज और हराम और मजाजी इश्क में गिरफ्तार हो जाए तो सब छोड़ दे, तो जो नबी की मोहब्बत में अगर गिरफ्तार हो जाए उसकी कैफियत का आलम क्या होगा, उसके इश्क का आलम क्या होगा। इसलिए तो आला हज़रत फरमाती कि बेखुदी में सजदे दरिया तवाफ जो किया को क्या, जबकि नबी के बारगाह का तवाफ भी मना है, नबी की बारगाह में सजदा भी मना है ना। काबे का तवाफ किया जाएगा, सजदा अल्लाह को किया जाएगा, लेकिन आला हज़रत क्या फरमाते, जो किया अच्छा किया, फिर तुझको मुखातब बदअकीदा है, फिर तुझको क्या। तो हमने कहा कि इमाम ऐसा क्यों? तो फरमाया बेखुदी में। क्या कहा? बेखुदी में। बेखुदी में सजदे दर या तवाफ जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या। तो खुदी में नहीं काटा, काटा। नबी का इश्क ऐसा चढ़ा कि जब दीदार न मिला तो बेखुद हो गया और बेखुदी में काट लिया। हजरत सिद्दीक अकबर का पैर हटा तो जी भर के दीदार भी किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि पूरी कायनात जानती है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, सिवाय कुछ जिन्नातों के और कुछ इंसानों के। पूरी कायनात पहचानती है। बल्कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हजरत जाबिर इब्न समूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्ना बिमक्कता हजरन, है ना, इन्ना बिमक्कता हजरन काना युसल्लिमु अलैया लयाली बुयुस्तो इन्नी लारिफुल आन।
آپ فرماتے ہیں کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، مکہ شریف میں ایک پتھر تھا جو مجھ پر درود پڑھ رہا تھا. اِنَّا بِمَكَّةَ حَجْرًا، مکے میں ایک پتھر تھا جو مجھ پر درود پڑھ رہا تھا جس رات میں دنیا میں آیا. اِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ، میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. سبحان اللہ. یہ نبی کی شان ہے. اب جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ. ارے صرف کہتے نہیں ہے، کتابوں میں لکھ مارا انہوں نے، چھپ بھی رہی ہے، بک رہی ہے، بٹ رہی ہے، عقیدہ رکھ رہے ہیں. یہ نبی کو اپنی طرح کہتے معاذ اللہ. تو ان سے پوچھو کہ جب دنیا میں تم آئے تو جہاں پہ آئے تھے وہ دواخانہ کون سا تھا، وہ روم کس کلر کا تھا، کون سی پینٹنگ تھی، پتا ہے کچھ؟ کچھ پتا نہیں، اور چلا نبی سے برابری کرنے. نبی کی شان تو یہ ہے کہ دنیا میں آئے تو یہ بھی پتا ہے کہ کون درود پڑھ رہا ہے. اور جس پتھر نے درود پڑھا تھا، نبی اس پتھر کو جانتے بھی ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تو یہ مجھ پر درود بھیج رہا تھا. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تشریف لے گئے، پورے غار کو اچھی طرح سے صاف کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں. جب صدیق نے غار صاف کیا تب نبی اندر جا رکھے ہیں. تو گویا یہ مزاج دیا جا رکھا ہے کہ اگر دل میں نبی کی محبت داخل کرنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ دل میں نبی کا عشق سرایت کر جائے، دل میں نبی کی محبت اتر جائے، دل میں نبی کی الفت آ جائے، تو پہلے اس غار دل میں صدیق اکبر کی محبت داخل کرو. جب غار دل میں داخل ہو کر تمام بدعقیدگی کو، برائیوں کو، فسق و فجور کو صاف کر کے پھینک دے گی، تب نبی کی محبت آئے. واہ. جس دل میں صدیق اکبر کی محبت نہ، اس دل میں نبی کی محبت بھی داخل نہیں ہو سکتی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر نصوص بھی قائم ہے، حدیث پاک بھی موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم پر کسی کو خلیفہ مقرر کر دیجئے، بنا دیجئے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تم میں بھلائی جانے گا تو تم میں جو بہتر ہے اسے تم پر والی بنا دے گا، خلیفہ بنا دے گا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے ہم سے بھلائی چاہی اور حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنا دیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خود مولا علی فرما رکھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، اور دو لوگ بھی ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے صدیق اکبر کو خلیفہ نہ مانا ہو. یعنی ایسا کوئی بچا ہی نہیں تھا جس نے آپ کی خلافت کا انکار کیا ہو یا خلیفہ نہ مانا ہو. تمام صحابہ نے آپ کو خلیفہ مان لیا. اور جب صحابہ نے اس پر اجماع کر لیا تو یہ اجماع قطعی ہے، اور اجماع قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. بہت اچھے حضرت. حضرت عمر فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا، اس پر بھی تمام صحابہ کا اجماع. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اب مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شخصیات کے لیے، شیخین کے لیے تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ یہ خلیفہ ہے. اب اگر کوئی ان کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے. بے شک، بے شک. سمجھ گئے؟ ہاں. شیخین کی خلافت کا انکار کافر، یہ کفر ہے. اور حضرت مولا علی کو جو ان پر فضیلت تھے ہے نا، وہ گمراہ اور بددین ہے. جو ان مولا علی کو فضیلت تھے ان پر، شیخین پر، بلکہ خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے. واہ. آپ کو پتا چلا کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی حضرت صدیق اکبر سے افضل ہیں، حضرت عمر سے افضل ہیں. تو حضرت مولا علی جلال میں آ گئے اور آپ منبر کے اوپر چڑھے اور فرماتے ہیں کہ اب اگر کسی کو ایسا کہتے ہوئے سنا تو اسے میں 80 کوڑے لگاؤں گا.
آپ نے حد جاری کر دی ہے نا, آپ نے ایک قانون بنا دیا, یہ قانون حضرت مولا علی بنا رہے ہیں. اچھا, اس قانون کی کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی تو مطلب تمام صحابہ کا اس قانون پر اجماع, اور یہ قانون گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے یا سال 2 سال کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے, کیونکہ وہ مفتری ہے, جھوٹ کہہ رہا ہے, افطرا باندھ رہا ہے. تو گویا حضرت مولا علی اعلان کر رہے ہیں کہ جو علی کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے اس کی سزا 80 کوڑے. آپ نے سزا بھی متعین کر دی, جبکہ حضرت مولا علی حد جاری کرنے یا سزا متعین کرنے پر, آپ تعزیر کرنے پر جلدی راضی نہیں ہوتے تھے. آپ کہتے تھے کہ سزا کو ٹالا جائے, جہاں تک ہو سکے تعزیر نہ کی جائے, آپ اسے روکتے تھے. لیکن اس معاملے میں حضرت مولا علی خود سزا متعین کر رہے ہیں, تو سوچ لو کہ کتنا بڑا معاملہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ مولا علی کا مقام صدیق و عمر سے زیادہ ہے, تو خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سزا 80 کوڑے متعین کر رہے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے, 80 کوڑے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا میرا رہنا تم میں کتنا ہو, تو میں فرماتا ہوں کہ میرے بعد ان دونوں صاحبوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہوں گے, یعنی ابو بکر و عمر. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے. اچھا, یہ جو میں نے جملہ پڑھا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا تم میں رہنا کتنا ہو, تو بد عقیدے اسی طرح کی روایت کو بہت لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو نبی کو علم نہیں ہے, کہہ رہے میں نہیں جانتا, ہے نا. اگر اس طرح کے جملے حدیث پاک میں کہیں پہ بھی آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں علم ذاتی سے نہیں جانتا کہ میرا تم میں رہنا کتنا ہو, بلکہ علم عطائی سے جانتا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ موت کا وقت کب ہے اللہ جانتا, اللہ کے بتائے سے مصطفیٰ جانتے ہیں, نبی جانتے ہیں نا, اللہ کے محبوب بندے جانتے ہیں. تو نبی کا یہ فرمانا میں نہیں جانتا کہ تم میں میرا رہنا کتنا ہو, بد عقیدے اسی طرح کی حدیثوں کو لاتے اور کہتے کہ دیکھو نبی کو علم غیب ہوتا تو یہ نہ کہتی کہ میں نہیں جانتا, مطلب نبی نہیں جانتے. جیسا کہ مشکات شریف میں ایک حدیث پاک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام لب کوثر, جام کوثر تقسیم کر رہے ہوں گے. وہاں پہ جو لوگ دیوانے عشاق آئیں گے میرے مصطفیٰ, جام کوثر بھر بھر کے پلا رکھے ہوں گے, تو ایک جماعت وہاں پہ جائے گی اور کہے گی کہ ہمیں بھی آب کوثر دیجیے. تو میرے نبی فرمائیں گے کہ آؤ لو, آؤ تمہیں بھی دیتا ہوں. تو فرشتوں کی ایک جماعت آ جائے گی اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے, آپ کے بعد انہوں نے آپ کو جھٹلایا, آپ کا انکار کیا, یہ آپ کے دین سے پھر گئے, یہ بدعقیدے اور بددین ہو گئے تھے, انہیں جامع کوثر نہ دیجیے. تو میرے مصطفیٰ کہیں گے کہ دور ہو یہاں سے, ہٹو یہاں سے, تمہارے لیے کوثر نہیں. تو اس روایت کو بدعقیدے بیان کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہوتا تو فرشتے آ کر نہ بتاتے, فرشتے نہ کہتے آ کر کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کو جھٹلایا. نبی کو علم ہوتا تو جان لیتے اور پہلے ہی منع کر دیتے, فرشتوں کے بتانے سے معلوم ہوا. تو یہاں پہ علماء نے کئی جواب دیے ہیں, 2 آسان جواب میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی بدعقیدہ نبی کے علم غیب نہ ہونے پر یہی روایت لے کر آ جائے, تو جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا انہیں اپنی طرف بلانا یہ ان کی تحقیر کے لیے تھا. مثلا اگر آپ کوئی چیز لے کر آئے, یعنی چند دوست آپس میں شیئر کر کے کوئی چیز خرید کے لائے کہ لاؤ آج بریانی کھانا ہے, سب 100 روپے دو, تو 10 دوست ہیں جس میں سے 8 دوستوں نے 100 روپے دے دیا, اب 2 دوستوں نے نہیں دیا, لیکن نیت تو لگی ہوئی ہے کہ بریانی کھانا ہے, پیسہ دیا نہیں, نیت لگا کے رکھے ہیں. جب بریانی آ گئی تو دوستوں نے بھی ٹھان لیے کہ اب تو ان کو دینا نہیں. ہمیشہ کم وقت ایسا ہی کرتے, پھکٹ کا کھانے آتے ہیں, اب انہیں بریانی دینا نہیں کیا ہے. اب دونوں دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں, یہ آٹو کھا رکھے ہیں, تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ لو ہو نا آؤ. تو یہ دینے کے لیے بول رہا ہے کہ بھگانے کے لیے بول رہا ہے؟ لہجہ کیا ہے؟
آنے کے ارے کبھی کبھی کسی کو دیا جاتا ہے پچکار کر تو اس کی تحقیر کے لیے، اسے نہ دینے کے لیے دیا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی۔ بریانی کھائے گا لے کہتے ہیں نا، تو ویسے ہی میرے آقا علیہ السلام کہیں گے جام کوثر پیے گا لے، کیا کسی کوثر کا انکار کیا؟ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے دیوانے میرے غلام پوری دنیا میں پیغام دے رہے تھے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے وہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ تو تب میرے اختیار کا انکار کر رہا تھا، جب میرے کوثر کا انکار کر رہا تھا، جب میری ملکیت کا انکار کر رہا تھا، اب پینے کے لیے آ گیا لے، یہ لہجہ ہوگا۔ اور دوسرا جواب کہ بد عقیدے کہتے ہیں کہ نبی کو معلوم نہیں ہوگا کہ انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا، معلوم ہوتا تو نہ کہتی کہ جام کوثر لے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کمبا جو دنیا میں آج یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا، میرے پاس کوثر مانگنے آئیں گے، تو کیا وہ قیامت میں بھول جائیں گے؟ نہیں، ارے دنیا میں وہی تو بتا رکھے ہیں جو قیامت میں انہیں جام کوثر نہیں دیں گے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ اگر کوئی بد عقیدہ، جی، بد دین، بد مذہب اس طرح کی روایتیں لائے تو اس کا جواب بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور جہاں پہ بھی علم کی نفی ہوئی ہے، جہاں پہ بھی حدیث میں یہ جملے ملے کہ میں نہیں جانتا یا مجھے خبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی فرما رکھے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، ذاتی علم تو اللہ کے پاس ہے، میں عطائی طور پہ جانتا ہوں، میرے پاس علم عطائی ہے۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے خبر دے دی کہ میرے بعد صدیق و عمر کی پیروی کرنا۔ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اگر دوبارہ آؤں، آپ نے کہا کہ دوبارہ آنا مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے، غالباً ترمذی شریف میں بھی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں سے روایت کیا ہے، السوائق محرقہ کے اندر یہ روایت ہے، اعلیٰ حضرت نے اس روایت کو لیا ہے، اور یہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر بین دلیل ہے نا۔ ارے اسٹیج بہت اونچا نیچا ہوتا ہے، ایسا چلنے سے جو ہے نا مائک سرک جا رہا ہے۔ درود پاک پڑھیں، یہ ڈھیلا گول گھوم جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خاتون سے کہا دوبارہ آنا۔ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ تو دوبارہ آئے اور مجھے نہ پائے، نہ پانے کا مطلب یہ کہ آپ کا وصال ہو جائے، تو پھر میں کیا کروں؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو دوبارہ آئے اور مجھے نہ پائے تو صدیق اکبر کے پاس آنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے لیے بین دلیل ہے۔ تمام صحابہ میں حضرت صدیق اکبر سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی شجاع نہیں تھا۔ ایک مرتبہ خود مولا علی، ارے وہ علی جنہوں نے خیبر اپنے ہاتھ سے اکھاڑ لیا، دروازے خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا، اٹھایا نہیں، اکھاڑ لیا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ جب مولا علی نے بعد میں وہ دروازہ پھینکا ہے تو اسے ہٹانے کے لیے 40 لوگ لگے تھے، 40 آدمیوں نے اسے ہٹایا، اتنا بھاری تھا، لیکن مولا علی نے ایک ہاتھ میں اٹھا لیا۔ وہ علی کہتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے علی آپ ہی ہیں۔ مرحب جیسے پہلوان کے 2 ٹکڑے کر دیے، عمر ابن عبد بت کو آپ نے خاک چٹا دی، آپ سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو مولا علی کہتے کہ سنو، سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر ہے۔ ارے سبحان اللہ کہیے، سب سے زیادہ بہادر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت سیدنا مولا علی فرما رہے، پھر کہتے ہیں کہ سنو، ہم بہادری کا معیار کیسے پرکھتے ہیں؟ جی، بہادری کی کسوٹی کیا ہے پرکھنے کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تو ہم دیکھتے کہ نبی کے سب سے زیادہ قریب کون، جو اس وقت نبی کے زیادہ قریب ہوتا ہم اسے سب سے زیادہ بہادر کہتے۔
کیوں کہتے؟ کیونکہ جب آقا علیہ السلام میدان میں ہوتے تو مشرکین کے تمام بہادر اسی طرف ہوتے، تمام جیالے، تمام جوان، تمام فنون حرب و ضرب کے ماہر آقا علیہ السلام کی طرف ہوتے۔ مشرکین کا پورا حملہ نبی کے اوپر ہوتا معاذ اللہ کہ نبی کو شہید کر دیا جائے، نبی کو قتل کر دیا جائے، تو دشمنوں کے سارے بہادر، سارے پہلوان، سارے طاقتور جس طرف ہو اور پھر ان کے نزدیک جو ہو وہ سب سے زیادہ بہادر۔ اب مولا علی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ میدان احد ہو یا حنین ہو، چاہے کوئی میدان ہو، ہر میدان میں اگر نبی کے پہلو میں کسی کو دیکھا ہے، صدیق اکبر کو دیکھا ہے، نبی کے قریب کسی کو پایا ہے تو ابو بکر کو پایا ہے۔ کہتے ہیں ہم سچما میں اگر سب سے زیادہ کوئی بہادر ہے تو صدیق اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، مسلک اعلی حضرت۔ واہ، اپنی جان، اپنا مال سبھی تو قربان کر دیا، کیا رکھا؟ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدیق کے مال سے جو فائدہ اسلام کو پہنچا کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ صدیق کے احسان کا بدلہ تو اللہ دے گا، تو آپ رونے لگے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میری جان اور مال آپ کا نہیں؟ حضرت صدیق اکبر کیا کہنے؟ یا رسول اللہ ابو بکر کی جان، ابو بکر کا مال سبھی تو آپ کا ہے۔ جی اچھا، جیسا تصرف حضرت صدیق اکبر کے مال میں آقا علیہ السلام فرماتے تھے، ویسا تصرف کسی کے مال میں نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ اللہ کی راہ میں صدقہ دو، تو تمام صحابہ کرام دینے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج موقع ہے ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں گا، آج ابو بکر سے زیادہ اللہ کی راہ میں دوں گا۔ نبی کی بارگاہ میں ہم دونوں پہنچ گئے۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ اے عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر کہا ابو بکر تم کتنا مال لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے جتنا تھا سب لا لیا اور گھر والوں کے لیے اللہ اس کے نبی کو چھوڑ دیا، یعنی اللہ اور اس کے نبی میرے گھر والوں کے لیے اور میرے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا قسم خدا کی اے عمر تو ابو بکر سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق میں اتنے آگے، امام حضرت میر عبد الواحد گرامی نے سبع سنابل شریف میں لکھا ہے آقا علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو بکر ہجرت کرنا ہے، ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کرنا ہے، کب کرنا ہے یہ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں گا؟ کہا ہاں تم ہی میرے ساتھ رہو، ہجرت کرنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں پال لی، انہیں خوب اچھے سے تندرست کیا، کھلایا پلایا۔ جب حکم آیا کہ اے نبی آپ ہجرت کریں تو حضرت صدیق اکبر کو رات کا وقت تھا، اطلاع دینے کے لیے گھر سے نکلے، جیسے نکلے دروازہ کھولا، سامنے ابو بکر۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہجرت کا حکم آ گیا؟ کیا ہجرت کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اے ابو بکر ابھی تو جبریل آ کے گئے ہیں، تمہیں کیسے خبر ہو گئی؟ ابھی تو رات ہے، میں خبر دینے تمہارے گھر آ رہا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا اور دروازے پہ آ گئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے کہا ہے کہ ہجرت کرنا ہے اور اے صدیق تم میرے ساتھ رہو گے، تو اس دن سے میں اپنے گھر میں نہیں سویا ہوں، در دولت پہ پڑا ہوں، نہ جانے کب حکم مل جائے اور ہمیں فوراً تیار ہونا پڑے۔ یہ عشق ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ محبت ہے کہ اپنا سب کچھ مال جان قربان کر دی۔ اس لیے تو اللہ نے یہ مقام، یہ رتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام جنتیوں کا ذکر کر رکھے ہیں کہ جو جس نیکی ہوگا، جس نے جو نیکی کی ہے، جنت پہ کھڑے ہو کر منادی کہے گا کہ آؤ ادھر سے چلے جاؤ، ادھر سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا، روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں شامل رہوں گا؟ میرے آقا کہتے ہیں صدیق تم سب سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام جنہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، ان کا مقام کتنا عرفہ والا ہے۔ اب اگر کوئی حضرت صدیق اکبر کی گستاخی کرے، توہین کرے، وہ غدار ہے، گستاخ ہے، بدعقیدہ ہے،
نہ ایسوں کی ہم نشینی قبول کرو، نہ ایسوں سے رشتہ داری کرو، نہ ایسوں سے دوستانے قائم کرو۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو گستاخانے صحابہ کے چکر میں آ کر معاذ اللہ اپنے صحیح عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتے ہوئے انشاءاللہ اہل بیت کی محبت پہ بھی بیان ہوگا، جی انشاءاللہ۔ تب آپ کو پتا چلے گا کہ اہل بیت کی محبت صحابہ کی گستاخی کا نام نہیں ہے۔ آج جو اہل بیت کی محبت کا یہ جھوٹا درس یہ رافضی گستاخان صحابہ دے رہے ہیں، تو ان کے اس اہل بیت کے محبت کے درس میں صحابہ کی گستاخی ہے کہ نہیں؟ اچھا، بہت ساری خانقاہوں کے اندر بھی یہ اثر دیکھنے میں آ رہا ہے، معاذ اللہ اتنا محبت میں غلو کی صحابہ کی توہین اور گستاخی، اور وہ مسائل کے جن پر ہمارے ائمہ صدیوں پہلے کلام کر چکے ہیں، باتیں ہو چکی ہے، اب بعد والوں کو حکم آیا کہ سکوت اختیار کرو، لیکن نہیں، کھڑے کھڑے سگریٹ پی رہا ہے اور بات جنگ صفین پہ کر رہا ہے، منہ میں پان دبا کر پچکاری مار رہا ہے اور بات جنگ جمل پہ کر رہا ہے، بات حضرت امیر معاویہ پہ کر رہا ہے، بات حضرت ابو موسیٰ اشعری پہ کر رہا ہے، حضرت عمر ابن عاص کے اوپر تان کر رہا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم کی گستاخی کر رہا ہے۔ کیا تجھے پتا نہیں کہ ان مسائل میں امام اعظم کا موقف کیا ہے، امام شافعی کا موقف کیا ہے، امام احمد ابن حنبل کا موقف کیا ہے، سرکار غوث پاک کا موقف کیا ہے، سرکار غریب نواز کا موقف کیا ہے، کہ جن مسائل پر ہمارے ان بزرگوں نے کلام کیا اور کلام کر کے مہر لگا دی اور کہہ دیا کہ نہ اس سے آگے بڑھو نہ اس میں کچھ کم کرو، تو اب ہم کون ہیں کہ جو ان واہ، زندہ باد، حق ہے، صحیح ہے۔ امام اعظم سے زیادہ جانتے ہو، کہ امام شافعی سے زیادہ سمجھتا ہے، کہ سرکار غوث پاک سے زیادہ علم آ گیا، کہ تم ان مسائل کے اوپر بحث کر رہے ہو؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا نوجوانوں؟ یہ آزاد خیالی اور یہ موبائل کے اوپر بغیر سوچے سمجھے کسی بھی لچھے دار مقرر کی تقریر سننے سے بس ٹچ کیا، دیکھا کہ بہت جوش میں کہہ رہا ہے، بہت چیخ کے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس مکتبہ فکر کا ہے، کس مشرف کا ہے، کس نظریات کا ہے، کبھی غور نہیں کیا، بس سن لیا اور وہی باتیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی کلپ کاٹ کر واٹس ایپ پر کیا کہتے ہیں اسٹیٹس وہ لگا رہے ہیں مادر، اور ایسے ایسے گستاخوں کی ہے نا جو مارکیٹ میں جن کی چیخ پکار کے ساتھ تقریریں چل رہی صحابہ کرام کی گستاخی پر۔ علماء اہل سنت کے قریب رہو، اور اپنے علاقے میں جو سنی مساجد ہے ان اماموں سے یہ مسئلے اگر پوچھنا ہے تو پوچھو، ورنہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان مسائل پر بات کریں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کے درمیان کیا اختلاف تھا، تمہیں کیا پڑی؟ تمہیں کیا پڑی یہ اختلاف جاننے کی؟ پر وہ بھی صدیوں بعد کیا کر لو گے اختلاف جان کر؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت مولا علی سے جنگ کی، کیوں کی؟ کیا کرو گے یہ مسئلے جان کر؟ تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ ہمارے لیے تو حضرت عائشہ ام المومنین ہے، حضرت مولا علی امیر المومنین ہے، ہمارے لیے تو سب برابر ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان اکابرین کے ان مسائل میں بیچ میں پڑے اور معاذ اللہ آگے بڑھ کر ان کی گستاخی کا شکار ہو جائیں؟ اس لیے ایسے مسائل نہ چھیڑو۔ ارے جو تمہارے ضرورت کے مسئلے ہیں نا، ہاں غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، یا طہارت کے مسئلے نہیں آتے، استنجے کا صحیح طریقہ نہیں آتا کہ گرمی میں کیسے استنجا کیا جاتا ہے اور سردی میں کیسے کیا جاتا ہے، پتا ہے کہ یہ مسئلے کہ سردی کا موسم ہو تو استنجا کیسے کرنا ہے؟ استنجا کہتے ہیں طہارت حاصل کرنے کو، لوگ پیشاب کرنے کو استنجا سمجھتے ہیں، پیشاب کرنے کو نہیں بلکہ اس کے بعد جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اسے استنجا کہا جاتا ہے۔ استبرے کے مسئلے نہیں جانتے، بعد میں آ کے کہتے کہ حضرت کیا کروں، وضو کر کے اٹھا پیشاب کا قطرہ گر گیا، تو میں نے کہا کیا تجھے استبرا کرنا نہیں معلوم؟ کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ استبرا کرنا وضو کرنے کے پہلے سنت ہے؟ یہ جنرل مسائل ہے جس سے آج ہم ناواقف، اور اتنا بڑا ہو گیا کہ صحابہ کرام کے اختلاف میں بحث کر رہا ہے۔ ارے بڑوں کا اختلاف چھوٹوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، ان کے اختلاف میں خامخواہ زبان کھول کر
गुस्ताखी का शिकार न बनो, ये बड़ों की बातें हैं, वो सब हम उन सब के गुलाम हैं और ऐसे गुलाम हैं कि आला हजरत पैगाम दे रहे हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। वाह वाह, बोल वाले मेरी सरकारों के बेशक और अहले बैत से तो ऐसी मोहब्बत हम करते हैं कि बज़बाने आला हजरत जो दर्स आला हजरत ने हमें दिया है कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, बेशक हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, बेशक ये दर्स आला हजरत ने दिया ना, इस पर कायम रहिए, सहाबा इकराम से अकीदत और मोहब्बत रखें, हजरत सिद्दीक अकबर की अजमत को अपने दिल में उतारे, क्योंकि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम वो है कि जिन पर खुद मुस्तफा जाने रहमत फख्र फरमाए। नबी जिन पर फख्र करे उनका मकाम कितना ऊंचा है। बेशक अच्छा, हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम तो इतना ऊंचा है, हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब देखते हैं और ताबीर सिद्दीक अकबर से पूछते हैं। तमाम साहबा मामूल था ये, मस्जिद में जमा हो जाते और फिर मेरे आका कहते किसी ने कोई ख्वाब देखा है, तो साहबा अपना ख्वाब बयान करते और फिर मेरे आका ताबीर बयान करते। लेकिन मेरे आका कहते हैं कि ए अबू बकर, मैंने ख्वाब देखा है कि दो सीढ़ी है, एक सीढ़ी पर तुम चढ़ रहे हो और एक सीढ़ी पे मैं चढ़ रहा हूं और दोनों इस कोशिश में हैं कि पहले चढ़ जाएं, मैं तुमसे 2 दर्जे आगे निकल गए, तुम नीचे रह गए, बताओ इसकी ताबीर क्या है। तो सिद्दीक अकबर कहते कि या रसूल अल्लाह, आप रब तबारक व तआला के मकाम रहमत और मकाम मग़फ़िरत में मुझसे 2 साल पहले तशरीफ ले जाएंगे, यानी मेरा इंतकाल आपके 2 साल के 2.5 साल के बाद में होगा। मेरे आका कहते हैं कि सुबह फरिश्ते ने मुझे यही ताबीर बताई। वाह, ऐ सिद्दीक, जो ताबीर तुम बता रखे हो यही ताबीर तुमने बताई हो। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि ऐ अबू बकर, ऐ वालिद गिरामी, मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब? कहा कि देखती हूँ कि 3 चांद है जो मेरे घर में उतर रहे हैं, मेरे आंगन में आ रखे हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं कि बड़ा अच्छा ख्वाब है, बहुत मुबारक ख्वाब है। का ताबीर क्या है? का थोड़ा रुको। तो जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में दफन किया गया, तो हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं कि पहला चांद है। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम हुजरा आयशा में दफन, सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं कि ये तेरे ख्वाब की ताबीर है, ये उन चांदों में सबसे बेहतरीन और पहला चांद है। अभी 2 चांद और आएंगे। तो 2 चांद क्या थे? अरे खुद सिद्दीक अकबर थे और हजरत उमर थे। ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म है, यह आपकी फरासत है। रब तबारक व तआला ने आपका मकाम बहुत ही अर्फ़ा व आला किया। हम सबको अल्लाह जल्ल शानहू तौफीक दे इस बात की कि पूरी जिंदगी हजरत सिद्दीक अकबर की गुलामी और मोहब्बत में गुजारे, और जो सिद्दीक अकबर और दिगर साहबा के गुस्ताख हैं उनसे दिली नफरत हम रखें और उनसे किसी भी किस्म का ताल्लुक कायम ना रखे। कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हम सब खराज अकीदत पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तशरीफ लाएंगे आप इंशाअल्लाह। वक्त मुतय्यना पर आप तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्अ बद में हिदायत पेला। जिस सुहानी घड़ी चमका तौबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तौबा का चांद, उस दिल अफरोज सा हम गरीबों पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद
درود ہم فقیروں کی ثروت پہ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت۔ وہ عمر جس کے آدھا پیش داستقر، وہ عمر جس کے آدھا پیش داستقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ یعنی عثمان صاحب حامی سے ہدا، یعنی عثمان صاحب حامی سے ہدا، اللہ پوشے شہادت پیدا، شیر شمشیر زر شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زر شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ وہ دسوں جن کو جنت کا مفدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مفدہ ملا، اس مقدس جماعت دینا۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کے شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے پر رضا، مصطفیٰ جان رحمت۔ کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ کو سلام، شمع بز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا